آج جس ٹاپک کو میں نے اس موقع کی مناسبت سے چنا ہے وہ ہے کہ نعمتوں پر شکر کیسے ادا کیا جائے۔ کیا نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ یہ ایسے بہت سے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں گونجتے رہتے ہیں۔ انسان ہے نا، اور انسان بھولتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو شاید آگے جو ٹاپک ہے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ شکر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کسی کی احسان مندی کو ایکسیپٹ کرنا، کسی نعمت کا اعتراف کرنا، کسی نعمت کے ملنے پر دل میں شکریہ کے جذبات کا پیدا ہونا، کسی خوشی کے ملنے پر، کسی عطا پر عطا کرنے والا، اس نعمت کو دینے والا، اس کے بارے میں دل کے اندر، کہاں پہ؟ دل کے اندر خوشی، شکرانے کی کیفیت اور جذبات کا پیدا ہونا شکر کہلاتا ہے۔ کہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں، جس نے یہ خوشی دی ہے ہم اس کو خوشی عطا کرنے والے کے شکر گزار ہیں۔ لیکن یہ صرف زبان سے نہیں ہوگا، زبان سے پہلے سٹیپ ہے دل میں، کیونکہ اگر دل میں شکریہ کے، تھکنے ملی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کے احسانات پر، اس کی رحمت پر، اس کی دی ہوئی ہر چیز پر دل سے ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے۔ اگر دل اینی نہیں ہے، ہم زبان سے رسمن کہہ دیں اللہ کا شکر ہے، یا ہم بعض دفعہ رسمن لوگوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں لیکن دل میں وہ جذبات نہیں ہوتے، تو ایسا شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، جو سوچ ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو گویا شکر ایسا اعتراف ہے، یہ کنفیس کرتا ہے نا بندہ کہ جو نعمت تو نے دی ہے میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور شکر جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے، ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے، اور جنہیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ شکر ایسا جذبہ ہے، ایسی کیفیت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ اس میں آپ کو سورہ مبارکہ کے نام بتا دیتی ہوں۔ سورہ ہود میں، سورہ الدہر میں، سورہ الفرقان میں، سورہ النمل میں، سورہ الزمر میں، سورہ سبا میں، سورہ آل عمران، سورہ اللقمان، سورہ نساء اور سورہ البقرہ، سورہ ابراہیم، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سورہ مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں لوگوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ تو گویا شکر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ شکر کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، دل کے اندر احساس ہو، اس چیز کو سوچے اور سمجھے کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، اور کیا ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیسے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا؟ کس کس نعمت کا شکر ادا کریں جب کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب تیری نعمتیں ہیں اتنی بے شمار تو پھر کیا کریں؟ کس کا شکر ادا کریں، کس کا نہ کریں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ ابراہیم میں کہ تم لوگ میری نعمتوں کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، گن تو نہیں سکتے، لیکن شکر تو ادا کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کی عطا، وہ خوشی ہو یا غم۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں ہمارا ایک کنسپٹ ہے، ہم دولت کو، مال کو، جائیداد کو، ترقی کو، کامیابی کو، بینک بیلنس کو، اچھی گاڑی کو ہی نعمت تصور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ تو صرف خوشیاں ہی نعمت نہیں ہیں، غم بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، مشکلات بھی نعمتیں ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے نعمتیں ہو گئی؟ تو دیکھیں جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے،
اور بندہ اس مشکل پر صبر سے اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اس مشکل پر صبر کرنے سے اللہ پاک اتنا نوازتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کمی ہی نہیں رہتی. تو پریشانیاں، غم، مصیبتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. نعمتیں، آسانیاں، مال، دولت، جائیداد، اولاد، علم، صحت، خوبصورتی، اور سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے نا. اور زندگی دینے کے بعد اللہ پاک نے جسم ہمیں دیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احسان ہی ادا نہیں کر سکتے. تو پھر انسان کبھی سوچتا ہے کہ پھر ہم ہر وقت شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، جب کسی نعمت کو لانگ ٹائم ہم یوز کرتے ہیں نا تو پھر اس کی حیثیت اور قدر کم ہو جاتی ہے. جس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی جاتی، جس نعمت کو، جس چیز کو پانے کے لیے ایفرٹ نہ کی جائے، بن مانگے، بنا کچھ کیے مل جائے، بھلے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، انسان ناشکرا ہے، اس کی قدر نہیں رکھتا. تو احساس ہوگا تو قدر ہوگی نا، پہچان ہوگی تو قدر ہوگی. اس لیے شکر کے لیے پہلے دل میں احساس کا ہونا ضروری ہے. احساس ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ نعمت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں، سب کے پاس ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. ہم کسی دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ چیز کو دیکھتے ہیں تو نیگیٹو سائن آتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، اسے کیوں مل گیا، یہ تو اس قابل نہیں تھی. لیکن جو اپنے پاس اللہ پاک نے ہزاروں کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں. اسی لیے پھر ناشکری بن بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دوری بھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا پہلا طریقہ، پہلا ذریعہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر احساس پیدا ہو. اور جب دل میں احساس پیدا ہوگا، جب دل کسی چیز کو دل سے نہیں ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا رہتا ہے زبان سے ادا کرنا. پہلا درجہ ہے دل میں اس کا احساس پیدا کرنا، اور دوسرا ہے زبان سے اس کا اظہار کرنا. ہم سب کرتے ہیں نا زبان سے اظہار، لیکن کیا دل نہیں ہوتا ہے؟ ہم سب ٹائم رسمن بھی کر دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی زبان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. تو دل اور زبان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو پہلے دل میں احساس پیدا ہوا، جب دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی، جب دل میں خوشی پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ زبان پر آ جائے گی. تو دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی. اس کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے ہم زبان سے رسمن کہہ دیتے ہیں شکر الحمدللہ کہتے ہیں نا، اچھی بات ہے کہنا، لیکن کیا کبھی دل کو احساس ہوا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اگر دل کو احساس ہے تو وہ شکریہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. اور اگر دل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، دل ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ اور دیکھ رہا ہے کہ مجھے مور ملے، جسے کہتے ہیں نا اور زیادہ ملے، تو پھر وہ شکریہ نہیں، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طاعت بندہ راضی نہیں ہے، ابھی تو چاہتا ہے اور ملے. زبان سے کہہ رہا ہے شکر الحمدللہ، لیکن دل کچھ اور کہہ رہا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے بعد عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے. تو آج جس سیشن میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ تیسرا درجہ ہے عمل والا، کہ عمل کر کے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنا. یہ ایک ذریعہ ہے کہ عملی طور پر عمل کر کے پریکٹس میں لا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے. اور شکر اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تو مجھے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو وہی آئی کہ اے داؤد، جو تو نے یہ سوچا ہے نا کہ باری تعالیٰ ایسا طریقہ بتا کہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں، تیرا یہ کہنا ہی شکریہ کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا ہے. کہ تیرے دل میں سوچ پیدا ہوئی، تو نے میری نعمتوں کا، میری عطاؤں کا اعتراف کر لیا، تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ باری تعالیٰ بتا تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے. یہ جسٹ میں نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے دل، زبان اور عمل کی کیفیات کا اظہار کیا کہ کیسے ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو پہلا ہے دل سے احساس پیدا کرنا، نمبر 2 زبان سے اظہار کرنا، نمبر 3 عملی طور پر پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کی عطاؤں پر عملی طور پر عمل کر کے دکھانا شکر کا تیسرا درجہ ہے. اور شکر جو ہے یہ اتنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ
اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میں بہت بے نیاز ہوں. شکر اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، شکر ہماری ضرورت ہے. اگر ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا نقصان ہوگا؟ شکر کرنے اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذرے یا نقطے کے برابر نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. تو پھر کس کو فائدہ ملتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا سورہ زمر میں، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہیں کندھوں پر وہ کم کر دے گا. تو شکر کرنے سے انسان کو اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. شکر کرنے سے انسان کی ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں پر ضرور اضافہ کروں گا. جو کچھ بھی دیا ہے، جس چیز کے ملنے پر تم شکر ادا کرو گے اس چیز میں اضافہ کر دوں گا. اور فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جس نعمت کے ملنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ نعمت ایمان کی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے تو پھر ایمان کے ملنے پر، مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، ایمان میں مضبوطی عطا کرتا جائے گا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے تو صحت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہیلدی بنائے گا، صحت کو سلامتی عطا کرے گا، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. اگر ہمیں لگتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا ذوق بھی تو ڈیفرنٹ ہے نا، ہر ایک کی سوچ بھی تو مختلف ہے نا. اگر ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا پارٹنر دیا ہے، اس کے ملنے پر شکر ادا کر لیں. تو جس چیز کے ملنے پر شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا. اور فرمایا اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کیا ہے؟ کہ نعمتوں کے ہونے کے باوجود مطمئن نہ ہونا، سیٹسفائیڈ نہ ہونا. تو ابھی ہم سب ذرا اپنی لائف پہ غور کریں کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ کیا ہم اپنی موجودہ جو لائف ہے کیا اس سے مطمئن ہیں؟ اگر تو مطمئن ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی ہم مطمئن نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، کیونکہ ناشکری انسان کو ایمان کی کمی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے ناشکرا پن؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ناشکرا پن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں لیکن ہم ان کی طرف نہ دیکھیں، جو کمی ہے اس کی طرف دیکھیں یہ کیوں نہیں ملا. جو چیزیں پاس موجود ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے ہم اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. باری تعالیٰ کیا میں ہی ملی تھی؟ کیا خواتین یہ بات نہیں کرتی؟ اور سب سے زیادہ شکراپن خواتین میں پایا جاتا ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج جنت و دوزخ کی سیر کروائے گی تو میں نے دوزخ میں خواتین کو زیادہ دیکھا. تو صحابہ کرام سے یا رسول اللہ خواتین کی تعداد کیوں زیادہ تھی؟ فرمایا ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے، کہ اگر ان کا ہسبینڈ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں جو کچھ بھی دیتا ہے اگر اس میں کمی آ جائے، کبھی وہ چاہے توجہ ہے، چاہے وہ پیار ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ ہے، جو کچھ بھی ہو، اگر اس میں کمی آ جائے تو وہ عورت فوراً کہتی ہے مجھے کیا ملا ہے تم سے، جو تم نے دیا ہی کیا ہے. اور فوراً اپنی فیملی کا ریفرنس دیتی ہے، میں تو پھولوں پہ پلی ہوئی تھی تمہارے گھر میں آ کے رل گئی. اس طرح کے بہت سے الفاظ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے ہم یوز کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی کیونکہ انہیں شکراپن زیادہ ہے، کہ تھوڑی سی کمی آئی ہے تو اس کمی کو، اس جو پہلی والی نعمتیں تھیں ان کو بھی اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو گویا اگر زبان سے ناشکرے پن کا اظہار کرتے ہیں تو بندہ عذاب میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 انبیاء کا ذکر کیا، اسپیشلی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک سیدنا نوح علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ایوب علیہ السلام یہ میرے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور شیطان بھی بار بار آ کے سوال کرتا تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنانا چاہوں گی تاکہ اس سے ہمیں سب کو سمجھ آئے، اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے، لمبے جوان گولڈن ان کے بال تھے، اللہ پاک نے خوبصورتی حسن سے نوازا تھا، صحت بھی اچھی تھی، مال بھی بہت زیادہ تھا، اولاد بھی کثرت کے ساتھ تھی، لیکن آپ کا جو دل تھا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے جذبے سے معمور رہتا تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتے جاتے تھے۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، باری تعالیٰ جو تیرا بندہ ہے نا ایوب، اللہ نے فرمایا بڑا شاکر ہے، بڑا صابر ہے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ اس لیے تیرا شکر گزار بندہ ہے، تو نے اتنا مال دیا ہوا ہے، اتنی خوبصورتی دی ہوئی ہے، اتنے بچے دیے ہوئے ہیں، اتنا مال دیا ہے، اب وہ شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ جب یہ بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، جا آزما کے دیکھ لے، اگر وہ میرا بندہ ہوا، یہ لفظ بولے، اگر یہ میرا بندہ ہوا جس حال میں رہے گا شکر ادا کرے گا۔ اب شیطان آیا، اس دور میں شیطان جو تھے وہ آسمان پہ جایا کرتے تھے، بعد میں ان کا داخلہ بند ہوا۔ اب شیطان جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے، یاد رکھیں، ایک ایمان کی طاقت ہے، ایک ابلیس کی طاقت ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک گھر کا چھت گرایا گیا، جتنے بچے اور بیویاں بیٹھی تھی سب مر گئے، این گانگ۔ تو کسی نے آ کے سیدنا ایوب علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو آ کے بتایا کہ ایوب تیرا گھر گرا ہے، تیرے بیوی بچے سب ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے۔ اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر بھی دل میں دکھ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کیفیت میں بھی فرمایا بھائی اللہ تیرا جس حال میں رکھے۔ شیطان کو دھچکا لگا کہ یہ کیا ہوا ہے، میں تو دعویٰ کر کے آیا تھا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی خوشیاں، اس لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ پھر دوسری دفعہ پھر اس نے جتنا آپ کا مال تھا وہ ضائع کروا دیا، پھر شکر کیا۔ اب تیسری بار تھی ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی، ان کی صحت۔ تو اب شیطان نے پھونک ماری ان کے ناک میں، آزمائش تھی نا، تو آپ کے جسم میں بیماری لگ گئی، اور بیماری اتنی شدید تھی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی تھے تو لوگوں نے نفرت کی وجہ سے آپ کو اس بستی سے نکال دیا، پھر یہاں تک کہ اتنے کیڑے پڑے کہ جسم کا گوشت سارا کھا لیا۔ جب گوشت ختم ہو گیا تو کیڑے دوسرے کو آپس میں کھانے لگے۔ لیکن ایک دن بھی سیدنا ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ نہیں کیا کہ بھائی تعالیٰ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو اتنی بڑی سزا دے رہا ہے۔ پھر ایک دن سارے جو کیڑے تھے، جسم پہ گوشت تو بچا نہیں تھا، صرف 2 کیڑے بچے تھے، باقی آپس میں سب کے کھا کے مر گئے۔ ایک کیڑے نے آ کے زبان پہ ڈنگ مارا، جب زبان پہ اس نے کاٹا تو آپ نے آہ کی۔ اسی وقت فرشتہ آیا اور آ کر عرض کی کہ ایوب دوستی ہم سے اور کیڑے کاٹنے پر آہ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور کیڑے نے زبان پر کاٹا ہے تو آہ کرتے ہو۔ جواب دیا باری تعالیٰ میں کیڑے کاٹنے پہ میں نے آہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک زبان تو بچی ہے تیرا ذکر کرنے کے لیے۔ جب کیڑے نے کاٹا ہے تو زبان تیرا ذکر کرنے سے رک گئی تھی، اس ذکر کے رکنے پر میں نے افسوس کیا ہے، باقی تیری مرضی جس حال میں رکھے۔ اس لمبی بیماری کی کیفیت میں بھی آپ کا دل شکر کے جذبے سے اور صبر سے محروم نہ ہوا۔ پھر آزمائش ختم ہوئی، اللہ پاک نے صبر کرنے پر، شکر کرنے پر دوبارہ جسم بھی دیا، صحت دی، اولاد دی، مال دی۔ اس واقعے کو جو قرآن پاک میں لکھا گیا، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتیں بھی انسانوں کے لیے آزمائش ہیں، یاد رکھیں۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اس پر آزمائش آتی ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ ان خوشیاں ملنے پر یہ بندہ میرا رہتا بھی ہے کہ نہیں، اس کامیابی کے ملنے پر، اس ترقی کے ملنے پر اس کا کیا بیہیویئر ہے، اس کامیابی اور ترقی کو لے کر یہ کس لیول پہ جاتا ہے۔ تو اگر خوشی، کامیابی، ترقی ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، تو وہ خوشی، وہ کامیابی، وہ ترقی، وہ کامیابی،
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور اگر ہمیں کامیابی ملی، مال ملا، اچھی صحت ملی، اچھی ایجوکیشن ملی ہے، سوسائٹی میں نام ملا ہے، کوئی رتبہ ملا ہے، اس رتبے کی ملنے سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے. ہمیں لگتا ہے یہ میری محنت ہے، میں بہت فرینک ہوں، مجھے اچھی بات کرنی آتی ہے، اور میرے اندر ایروگنس کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں. تو پھر سمجھے کہ یہ جو نعمت، یہ خوشی، ترقی، کامیابی جو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے وبال بن گیا ہے. کیونکہ نعمتیں بھی آزمائشیں ہیں، کامیابیوں پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خوشیاں ملنے پر، کامیابیاں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا تکبر میں آ جاتا ہے. تو میں چاہوں گی ہم سب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے جب ہمیں کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ اولاد کی کامیابی کی صورت میں ہو، ہماری اپنی پرسنل کامیابی ہو. کیا ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یا تکبر پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے، لوگوں کو جلا جلا کے اور لوگوں کو بتا کے بہت سے کام نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہوتا ہے؟ وہ تکبر ہوتا ہے. دوسروں کے سامنے خود کو بڑا دکھانا، دوسروں کے سامنے خود کو اچھا دکھانا، دوسروں کے سامنے خود کو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں سم ٹائم عبادت بھی آزمائش بن جاتی ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں تو اس کا ٹیگ لگا لیں. مثلا حج کر کے آتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہوں گی سب ایسے ہیں، لیکن 60 ٹائٹل لگاتے ہیں، حاجی حاجی فلانا لگاتے ہیں نا، کہ لوگ مجھے کہیں جی میں حاجی ہوں. جو نہیں کہتا اس سے بتاتے ہیں میں نے حج کیا، وہ مجھے حاجی بولو، کہتے ہیں نا. کیا جس کے ساتھ نام تو ٹائٹل نہیں لگا ہوگا وہ حاجی نہیں ہے؟ بتائیں. جس کے نام کے ساتھ اگر حاجی نہیں لکھتے ہم بظاہر، تو کیا وہ حاجی نہیں ہے نا؟ تو جس کے ساتھ لگ گیا، کیا اس کا حج ڈبل قبول ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو یہ سوچ اور کیفیت ہے کہ ہم نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں ساتھ ٹیگ لگ جائے، وہ ریوارڈ دنیا سے ملے. یاد رکھیں ریوارڈ اللہ سے لینا چاہیے. دنیا کیا ریوارڈ دے گی؟ 4 منہ سے لفظ بول دے گی بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہو جی آپ حج کر کے آئے ہیں، یا حاجی صاحب کہہ دیں گے. کیا کسی کے حاجی صاحب کہنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ بتائیں. بے شک بڑا سا ہم نے گھر کے باہر لکھا ہو حاجی فلانا یا حاجن فلاں، کیا ایسا لکھنے سے برکتیں مل جائیں گی؟ تو نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے. اور اگر کام میں دکھلاوا آ جائے، بھلے وہ عبادت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جس کام میں دکھلاوا آ گیا، تکبر آ گیا، وہ عبادت بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کہیں کامیابیاں، ترقیاں، خوشیاں ہمیں تکبر تو نہیں پیدا کر رہی، ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہی. کیونکہ انسان جو ہے نا، جب اس کے اندر کوئی اس کی زندگی میں نقصان آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. غمی میں، مشکلات میں انسان ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھانکتا ہے، لیکن خوشی میں بھول جاتا ہے. کامیابیوں میں سمجھتا ہے یہ میری محنت ہے، خوشیوں میں سمجھتا ہے یہ میں نے سب کچھ کیا ہے. یہی تو امتحان ہے کہ جب سب کچھ مل جائے تو دینے والے کو بھول جائے، جب نام مل جائے، عزت مل جائے تو دینے والے کو بھول جائے. اس لیے اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جن و انسان تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے. تمہیں میں نے اس وقت کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہم سب کے خیال میں؟ کیا آپ ہم سمجھتے تھے کہ کیا سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت جو اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے؟ وہ ہے کہ ایمان کا ہونا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو نعمت صرف دنیا پہ نہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی کام آئے گی. دیکھیں 2 طرح کی نعمتیں ہیں. ایک نعمتیں وہ جو صرف دنیا میں رہیں گی، وہ ہمارے آگے جو ہماری اگلی لائف ہے اس میں وہ ساتھ نہیں جائیں گی. لیکن کچھ نعمتیں ایسی اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں دنیا میں جو یہاں بھی ساتھ رہیں گی اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گی. ان میں سے ایک سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. آقا اسلام کا امتی ہونا اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اس آخری نبی کا امتی بنا. تو جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے
ہم نے کچھ کیا ہے؟ بتائیں، ہم نے کوئی مانگا ہے؟ ہمیں بن مانگے بنا کچھ کیے اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے، اس لیے ہم نے کبھی سے نعمت شمار ہی نہیں کیا۔ ہم دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی ترقیوں کو، دنیا کی نعمتوں کو نعمت مانتے ہیں، لیکن جو بن مانگے بنا کچھ کیے مل گئی ہے، اس کو ہم نے کبھی نعمت کنسیڈر نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو، جو اس سے محروم ہے ان سے جا کے پوچھے کہ یہ نعمت کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کے صدقے سے پھر باقی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو گویا شکر ادا کرنا، کسی بھی نعمت کے ملنے پر، کسی بھی حال پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں اگر وہ جس میں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے۔ کتنی عادتیں؟ دو۔ صحابہ کو یا رسول اللہ ایسی کون سی دو عادتیں، کون سی دو خوبیاں ہیں اگر کسی بندے میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا جس کے اندر یہ دو عادتیں نہ ہوں، ایک وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر دو عادتیں ہوں۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو عادتیں نہیں ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں نہ صابر نہ شاکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پہلا جو خوش قسمت بندہ ہے، جو شخص دینی معاملات میں، دین کے مذہب کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور پھر اس کی پیروی کرے، یعنی دینی معاملات میں جو ہم سے اوپر ہیں، درجے میں، علم میں، عمل میں، عبادت میں، تقوی میں، جو ہم سے اوپر ہیں ان کو دیکھے، ان کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں، دنیاوی زندگی میں جو اپنے سے نیچے ہیں، جو لیول میں ہم سے نیچے ہیں، ان کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکر و صابر لکھا جائے گا، کہ وہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ جو بدبخت ہے، جو محروم ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، فرمایا اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ وہ صابر ہے نہ وہ شاکر ہے۔ تو اگر ہم سب کولیکٹیولی دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم ڈیفرنٹ نہیں ہیں۔ ہم کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دین کو یا دنیا کو؟ ہم دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، خاص کر ینگ جنریشن کو دیکھا جائے، بڑے تو پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن عمدم آج اس مجلس میں تھے کتنے ہیں؟ ویسے تو سب جوان ہیں الحمدللہ، لیکن جس عمدم آلدر کی میں بات کر رہی ہوں وہ کتنے ہیں یہاں پہ؟ وقت نہیں ہے، یا ان کو اس چیز کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ مجلسیں کتنی ضروری ہیں۔ ترجیح نہیں ہے نا ہماری۔ اس وقت اگر یہاں پتہ چلتا کہ ان کے گھر میں، میں ویسے مثال دے رہی ہوں کہ ان کے گھر میں میوزک کنسرٹ ہے اور فلاں آ رہا ہے، تو کیا آپ اکیلے آتے؟ بتائیں، اکیلے پھر کبھی نہ آتے، بلکہ آپ کو اکیلے آنے بھی کس نے نہیں دینا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ پھر یا ایک مثال دے رہی ہوں، اور یہ سب کچھ ہمارے گھر سے ان کو ملتا ہے۔ یہ ٹرینڈ، یہ جو ترجیح ہے، یہ ہم نے خود ماں باپ نے پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی ہے، تو اس کو سننے کے بعد ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کو، دنیا کے معیار کو اگر ہم اپنا معیار رکھتے ہیں تو یہ بہت چھوٹا اور کم ہے۔ ہمیں دین کے معیار کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دین کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور دنیا جو ہے نا، جو دنیا کا مطلب ہے، دنیا کا لفظ دنی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹی چیز، معمولی چیز۔ دنیا کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دنیا کا لفظ اگر نکالے تو چھوٹی معمولی، جس کی کوئی اہمیت نہیں، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور آج ہم سب کی زندگی میں صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور جس رب کے بندے ہیں
اس کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ سورہ البقرہ کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں کچھ بھی فار ایور نہیں رہتا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں ہمیشہ دو حالتیں رہتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے نعمتوں کی، یا کمی دیتا ہے۔ خود کہا سورہ البقرہ میں کہ تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے، کبھی تمہیں نعمت زیادہ دوں گا، کبھی کم کروں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ جب اضافہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو، جب کمی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو۔ تو ہم سب کو اپنی ذات کے بارے میں معلوم ہے نا کہ جب ہمارے پاس نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے تو کیسے ہم بیہیویئر کرتے ہیں۔ ہم نے خود سوسائٹی میں دیکھا ہے، سگے بہنیں ہوتی ہیں، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کو عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، سوسائٹی میں نام مل جائے، وہ تو اپنے غریب رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں کہتے، پہچان بھی نہیں کرواتے کہ یہ میرا بہن اور بھائی ہے، وہ ہم سب ہی ہیں، کو وہ باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ یا میں ایک مثال دوں گی، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور جو پاکستان میں رہتے ہیں، لا محالہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے نا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ بتائیں، وہ چاہے ہمارا بیہیویئر ہو، بات چیت ہو۔ ابھی کیا ہم نے خود نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں ہول، اگر کوئی لڑکا جس کی شادی کر کے یہاں پہ لاتے ہیں اسے کیا بیہیویئر کیا جاتا ہے، جس کو بہو بنا کے لاتے ہیں اسے کیا بیہیویئر کیا جاتا ہے، یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچ ہے، وہ چھوٹی سوچ ہے، وہ سوچی ہے کہ یہ تو پاکستان سے آئی ہے، یہ ہماری اب محتاج ہے، اب ہینگنگ ہے۔ تو وہ بڑی سوچ یورپ میں رہنے کی، ماڈرن کنٹری میں رہنے کی ہمیں اوپر لے جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک سوچ کا فرق ہے۔ انسان تو سب برابر ہیں، کہ اگر ہم یورپ میں رہتے کیا ہمارا کمال ہے؟ اللہ چاہتا ہمیں، ابھی سیریا والوں کو دیکھ لیں، آپ عرب میں دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، پاکستان جو کچھ ریسنٹلی ابھی ہو رہا ہے، اللہ چاہتا ہمیں کشمیر میں، انڈیا میں پیدا کر دیتا تو ہماری کوئی مجال تھی؟ تو اگر ہم یورپ کے سب سے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کوئی ایروگینس ہو جائیں، تکبر پیدا کریں کہ ہم نے تو آپ پہ احسان کیا ہے، آپ کو پاکستان سے، انڈیا سے، فلان جگہ سے لے کے آئے ہیں، اب آپ نوکر بن کے رہو۔ یہ سوچ کا فرق ہے کہ ہم خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ یہ سپیریٹی نہیں ہے، بلکہ محبت سے پیش آنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ بڑا پن ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کو سپیس دیں، ان کی ہیلپ کریں، یہ بڑا پن ہے، نہ کہ اپنی وہ عزت پھر برادری جو ٹیگ لگے ہوتے ہیں اس کے سے ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، وہ سے ہے نا، یہ لگا ہو ساتھ تو فلاں خان صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، جو بھی، وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اے لوگو تمہارے قبیلے اور تمہاری یہ جو برادریاں اس لیے بنائیں کہ تمہارے اندر پہچان ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وہ تقوی والا ہے، جو پرہیزگار، جو نیکی کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم دنیا ٹارگٹ ہے نا، اس لیے دنیا کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو شکر کرنے سے، تکبر سے بچتا ہے انسان۔ ناشکری تب پیدا ہوتی ہے جب شکر نہیں کرتے، یاد رکھیں، جب احساس ہی نہیں ہے تو پھر شکر تو پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے صحت کی بات کی تھی نا، آج دیکھیں ہمیں سم ٹائم اپنی ہیلتھ کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی اپنے جاننے والے کو دیکھنے ہاسپٹل میں چلے جائیں، فرض کریں ہم، تو واپس آ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، میں تو مجھے یہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب وہاں جا کر دیکھتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے شکر ہے میں بچی ہوئی ہوں، کہتے ہیں نا۔ تو اس سے پہلے ہمیں احساس نہیں ہوتا، حالانکہ پہلے بھی زندگی تو اپنی ہے، صحت اپنی ہے، بچے اپنے، گھر اپنا ہے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی طرح جب مال میں کمی دیکھتے ہیں نا، ہمارے اپنے ہی بہن بھائیوں میں سے جن کے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جاتی ہے، کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی برداشت نہیں ہوتا ہم سے، کیونکہ بیہیویئر میں فرق ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے اور بیٹی ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، ان ماں باپ کی آنکھیں اور ٹون بھی بدل جاتی ہے۔ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ بھی اپنی ترجیحات بدل دیتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر کی ماں ہوں، میں انجینئر کی ماں ہوں، میں پائلٹ کی ماں ہوں۔ پھر وہ جو اپنی سگی بہن ہوتی ہے پھر بہن نظر نہیں آتی، ایسے ہے کہ نہیں؟
ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں صلاحیتیں، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اولاد کے اندر علم کی لگن بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں فوراً اپنا شکل بدلیں، تھوڑے بڑے بن جائیں۔ یاد رکھیں، نام بڑا کرنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، کام بڑے کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور بڑا کام کیا ہے؟ یاد رکھیں، پھل بھی، یاد درخت بھی دیکھیں نا، جو درخت جتنا جھکا ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے۔ سرو کو دیکھا ہے آپ نے، وہ کتنا خوبصورت ہے لیکن سیدھے کا سیدھا پھل سے محروم ہے۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے، جتنا جھکیں گے اتنا پھل زیادہ لگے گا، لیکن ہمارے اندر وہ سوچ کا فرق آتا ہے۔ جو ہی تھوڑا درخت پہ پھل لگتا ہے نا، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو ہمیں جھکنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر اس پھل لگنے میں جھک جائیں گے نا تو پھل سیب بھی رہتا ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے مثال دی ہے۔ تو شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی، میں نے کچھ صورتوں کو آپ کے نام بتائے ہیں، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والے لوگوں کو فرمایا کہ میں ان سے خوش ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے کوئی بھی گناہ کا دبا بھی آپ کی ہستی مبارک پر نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو دیکھا رات رات بار کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جب اللہ پاک نے آپ کو گناہوں سے پاک قرار دے دیا ہے پھر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، کیوں راتوں کو جاگتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے کتنے پسند ہیں؟ تو اللہ کے نبی جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس سونے کے پہاڑ تھے؟ بتائیں۔ ان کے گھر کا تو یہ عالم تھا، 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن شکر کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت جس بھی حالت میں اللہ رکھتا تھا شکر ادا کرتے تھے۔ تو شکر نعمت ہے، شکر عطا ہے، شکر عنایت ہے، شکر تحفہ ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب الشاکرین، کہ شکر کرنے والوں سے کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آدمی کا حال بڑا عجیب ہے۔ جو مومن ہے نا، اگر وہ ان چیزوں کو اپنائے تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ فرمایا مومن آدمی کا حال بہت عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو اس نے شکر کیا، کسی تکلیف کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی اللہ تیرا شکر جس حال میں رکھے، فرمایا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس نقصان کے پہنچنے پر صبر کیا تو فرمایا اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ خوشی میں ہو شکر کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ بھی ثواب ہے، غم میں ہو نقصان جو صبر کرے تو وہ بھی ثواب ہے۔ فرمایا مومن کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، پر صبر کرے تو صحیح، شکر کرے تو صحیح نا۔ یعنی شکر اور صبر دو ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھی حال میں ہوں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے شکری پیدا ہوتی ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ حدیث نے بھی کہا کہ دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار میں دھوپ میں چل کے جا رہا تھا، جوتے پاس نہیں تھے، اتنی سخت دھوپ تھی اور روڈ میں سے آگ نکل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ کیا تھا کہ جوتا عطا کر دیتا، کہ شبلی کے پاؤں جل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کہتے ہیں آگے گیا، دیکھا شخص تھا اس کے پاؤں نہیں تھے، وہ ہینڈی کیپ تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ دیکھا فوراً سجدے میں گر گیا کہ بھائی اللہ تو شکر تو نے پاؤں تو دیے ہیں نا، میں جوتوں کی تو شکوہ کر تھا، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں۔ تو جب بھی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، نہ کہ دوسروں کی کمی دیکھ کر تکبر میں آ جائیں کہ دیکھو میں تو کتنی اچھی ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ ہم زبان سے بھی کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں، کبھی بیہیویئر سے بھی کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ زبان سے ادا کریں تب وہ جانے گا، وہ تو ہماری دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ہم جو کوئی بھی حرکت کرتے ہیں چاہے وہ زبان سے ہی کر دیں، چاہے وہ آنکھ کے اشارے سے ہم کر دیں نا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور غم میں نقصان میں صبر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس
کا کوئی نقصان کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شکر ادا کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ پھر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کے رکھی کہ شکر کرنے سے جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان میں اللہ پاک اضافہ کرتا رہتا ہے، اور پھر شکر کرنے سے انسان کا جو آخرت کا عذاب ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی روح سے بتا رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو تم سے خوش ہو جاؤں گا اور آخرت کا عذاب تم سے اٹھا لوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو گویا شکر کرنے سے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قربت زیادہ ملتی ہے، اور شکر کرنے سے تکبر سے نجات ملتی ہے۔ جب شکر کرتا ہے انسان تو تکبر دور ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور سوال پیدا شکر کیسے ادا کریں، یہ تو ہے جو وربلی تھا، تو کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو؟ تو میں نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں سے ایک ایک ٹپ نکالا ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے، اور وہ جو آسان بھی ہو، کہ سم ٹائم جب ہم سنتے ہیں نا ساری باتیں تو فوراً کہتے ہیں ہاں وہ تو انبیاء تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ تو فلانے ولی تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب اور سوچتے بھی ہیں۔ جب کوئی بات سنی جائے یا بتائی جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے اچھا وہ تو سیدنا ایوب تھے، میں تو نہیں ہوں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، میں تو ان جیسی نہیں ہوں، تو پھر دروازہ ہم بند ہی کر دیتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے اس ساری چیزوں کو سب، کیونکہ 2 سال سے تو میں آپ سب بلکہ پورے ناروے میں بہت سے جگہوں پہ جا رہی ہوں آ رہی ہوں تو سننے کو ملتا ہے ہاں جی بالکل آپ نے بات اچھی بتائی ہے لیکن وہ تو ولی تھے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو قرآن پاک صرف ولیوں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک کی ہدایت صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن پاک گناہ گاروں کا بھی اتنا نہیں جتنا نیکوکاروں کا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے عمل ہم کتنا کرتے ہیں۔ گناہ گار بھی عمل کر کے نیکوکار بن جاتے ہیں، نیکوکار چکم کر کے ولی بن جاتے ہیں، تو سٹیپس ہیں۔ تو بہرحال میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات سے کچھ میں نے ٹپس نکالے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے حال، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ شکر کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے دل اور زبان، دل میں احساس پیدا کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کرنا۔ سم ٹائم ہم کنجوسی بھی کرتے ہیں، سیونگ ضرورت کے وقت بھی استعمال نہیں کرتے کہ آنے والی 10 نسلیں جو ہے ان کے لیے سیو کر کے جائیں، خود جوڑ جوڑ کے ترسا ترسا کے اپنی زندگی گزارنا، یہ شکر میں نہیں آتا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال بھی کریں، فضول خرچی نہ کریں، لیکن جس حد تک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے گندے پھٹے پرانے تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے ایک نظر نہیں آ رہا، جاؤ جا کے اپنا سر دھو، تیل لگاؤ، کنگھی کرو، صاف کپڑے پہن کے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں۔ تو یہاں ضرورت کے بعد کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ہماری ضرورت ہے ضرورت کو ضرور پورا کریں، جب ضرورت سے آگے جاتا ہے وہ فضول خرچی ہے، وہ اسراف ہے، وہ دکھاوا ہے۔ لیکن جو ایک انسان کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا بھی اس نعمت کے استعمال کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے ضرورت کے وقت پیسے کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ کنجوسی میں آئے گا نا کہ ضرورت کو استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ ہم جو پاکستانی جنریشن سے جن سے ہیں نا، ہم اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کا سوچتے ہیں، ایسے ہے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت فڑیں کہ ہماری اولاد تو کچھ کما سکے گی نہیں، وہ تو بہت نکمی ہے، اگلی 7 نسلوں کے لیے جوڑ کے جائیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں جب ہم نے ٹوٹے پوٹے ہو کے کچھ اگر کما لیا ہے تو جو یورپ کے بچے ہیں کیا وہ کچھ نہیں کریں گے؟ تو ہم سے زیادہ اچھا کما لیں گے۔ تو جو نعمتیں، میں یہ نہیں کہتی سپارے نہ کریں، اور ویسے بھی خواتین بہت فڑیں کے سپارے کرنے میں، ایسے ہی ہے، تو میں یہ نہیں کہتی سپارے نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ جو کنجوسی کرتے ہیں وہ کنجوسی چھوڑ دیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ واپس آ جائیں، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، عمل کے ذریعے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ سبا میں
کہ اے اولاد داؤد، اپنے نیک عمل کے ذریعے میں شکر ادا کروں، تو اچھے اعمال کریں، اس میں نماز بھی آتی ہے، اس میں روزہ آتا ہے، کہ جب بھی کوئی نماز تو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا، نماز کے ذریعے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، جب کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، روزہ رکھ کر اس نعمت کو سیلیبریٹ کریں۔ اور یہ آقا اسلام کی سنت ہے، آپ نے جسم مبارکہ سنی ہوئی ہے نا، پھر آقا اسلام نے جب مدینہ پا گئے تو آپ نے مندہ کو روزہ رکھا، تو سب یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوموار کو پیدا کیا تھا، اس خوشی میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو روزہ رکھ کر بھی خوشیوں کا، کامیابیوں کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر نمبر 4، جو اللہ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس نعمت کا اظہار ایسے ہوگا کہ جو اللہ پاک نے مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، سوسائٹی میں نام دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کیا جائے، تو یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر نمبر 5 کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ جو مشکلات میں ہیں، جو ہم سے لیول میں نیچے ہیں، اور یاد رکھیں پہلا حق خونی رشتہ داروں کا ہے۔ اگر ہم اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں، یہی ہے نا۔ اگر کوئی پیار کرے گا تو پھر تو دور نہیں نہ ہوں گے۔ تو جو خونی رشتے ہیں، جو قریبی ہیں، جو بلڈ ریلیشن ہے، سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ اگر وہ مالی طور پر کمزور ہیں تو فائنینشلی ہم ان کی سپورٹ کریں، جس بھی معاملے میں وہ کمزور ہیں ہم ان کی سپورٹ کریں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے، کیونکہ دو اجر ہے اس میں، ایک صدقہ کرنے کا، ایک خیرات کرنے کا، دوسرا اپنے قریبی اور خونی رشتہ دار پر خرچ کرنے کا۔ بلا شبہ مجھے معلوم ہے سب دیتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک کہتے ہیں ٹپ دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیں جو داغلی لیو ہے اس کے خیرات کبھی پورے نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے نا، اور جتنا مرضی ہم دیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ ایک ایسا ہم کام کر جائیں جو ہمارے لیے فار اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ہم سب دیکھیں اپنی اپنی فیملی میں، چاہے وہ پاکستان میں ہے، کسی اور کنٹری میں، اگر وہ غریب ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم سب کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہماری اولاد پڑھی لکھی ہے تو اپنی اولاد کے علم کو صدقہ دیں۔ وہ کیا دیں کہ اپنی فیملی میں سے جو کوئی غریب ہے، پہلے کوشش کریں کہ اپنی جو قریبی فیملی ہے، جو کوئی پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے، چھوٹے بچوں میں سے ایک بچے کو سپانسر کریں، کوشش کریں سب کہ جو بھی آپ یہاں سے ان کو بھیجیں، بولیں اس بچے کو ضرور پڑھائیں، اور نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اشاروں پہ چلے، یہ ہے کہ نہیں؟ جی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ میں جائیں، پھر اس کے آگے جائیں، پھر یتیم کو دیکھ لیں، جو بے سہارا ہیں ان کو دیکھ لیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، وہ ہر ایک کی کیفیت سے ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے۔ اچھی بات ہے، میں نے اوور آل بات کی ہے کہ جس اپنے نارمل دیکھیں کہ جہاں پہ علم کی کمی ہے تو وہاں علم پھیلائیں، جہاں پہ فرض کریں کوئی بیمار ہے تو کوشش کریں اس کی بیماری دور کرنے کے لیے کریں، کسی کے پاس اگر ڈریس نہیں ہے، لباس نہیں ہے تو ان کے لباس کا اہتمام کر دیں، کسی کے پاس اگر کھانے پینے کی چیزیں تو ان کو کھانے پینے کا اہتمام کر دیں، لیکن ریوارڈ کی توقع ان سے نہ رکھیں کہ جب ہم پاکستان جائیں گے تو وہ پھول بچائیں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا، اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہم پاکستان گئے، اس نے میں نے منہ نہیں لایا، اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سپورٹ بھی دینا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن پاک میں سورہ نور میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہماری طبیعتوں عادتوں سے واقف ہے۔ آپ کو معلوم ہے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پہ جب تہمت لگی تھی تو اس تہمت لگانے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق کے قریبی خالہ بھائی بھی شامل ہو گئے تھے، اور فائنینشیل تھوڑے کمزور تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فائنینشلی ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ جس کو میں ہر مہینے اتنی سپورٹ کرتا ہوں وہی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں شامل ہے، تو آپ نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اب آئندہ کے بعد میں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ میرا نمک کھایا مجھے ہی کاٹا ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ نور میں آیا مبارکہ اتاری کہ ابوبکر صدیق اگر اس حالت میں
جب اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آپ اس کی مالی معاونت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو رزق کریم دے گا۔ یہ جو ہے رزق کریم، یہ کیا ہے؟ رزق کریم کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، ایسے وسائل دے گا کہ دنیا میں کسی کی محتاجی ہی نہیں رہے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو یہ ہم سب دیکھ لیں اپنی سچویشن کے مطابق کہ جو ہم صدقہ خیرات مالی امداد کرتے ہیں، کیا کرنے کے بعد ہم ان سے ریوارڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ بولیں، ہماری عزت کریں، ہمارا کہنا مانیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو ریوارڈ بھی اس سے مانگنا چاہیے۔ بندے ریوارڈ نہیں دے سکتے اور نہ ہی بندوں سے ریوارڈ کی توقع کرنی چاہیے۔ تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ اللہ کے بندوں کی پریکٹیکلی، وہ جو تھا نا عمل کے ذریعے مدد کرنا، وہ اس طرح مدد کی جائے۔ پھر نمبر 6 جو مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، جو میں نے پہلا سٹیپ بتایا ہے نا، وہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جو یہ والا سٹیپ ہے نا کہ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لینا، یعنی اپنی خوشی کو، اپنی سوچ کو، اپنی مرضی کو، اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر دینا، یہ شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور آخری بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی نعمتوں کو دیکھیں، جب اس کو آپ کمپیریزن کرنا شروع کریں، فرض کریں کبھی کریں، تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، کیونکہ جب نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اپنی نعمت کی قدر ہوگی، اپنی نعمت کا احساس ہوگا، اور جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو نہ قدری پیدا ہوگی، نہ شکری پیدا ہوگی، شکوہ پیدا ہوگا، بھائی تعالیٰ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ فرض کریں کسی کے پاس گاڑی ہے تو اگر وہ دیکھیں اس کے پاس تو BMW ہے، تو کیا خوشی ہوگی؟ الٹیمیٹلی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے پاس BMW نہیں ہے تو شکوہ پیدا ہوگا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں جس کے پاس نہیں ہے تو شکر پیدا ہوگا نا کہ تیرا شکر تو نے مجھے عطا کیا۔ تو نعمتوں کو جب موازنہ کرنا چاہیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ شکر پیدا ہو، اور اگر اپنے اوپر والوں کو ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر جو اپنے پاس بھی نعمتیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو آج کے اس درس سے جو کچھ میں نے سیکھا، جو میں نے تیاری کی، مجھے یہی لگا کہ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہر کسی، یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ یوبے کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے بار بار، کیونکہ شیطان حملے کرتا ہے، شیطان راستے سے ہٹاتا ہے، ہر بار ہٹاتا ہے ہمیں، اس لیے ہم سب نے یوبے کرنا ہے۔ صرف ایک بار زبان سے کہنا بھائی اللہ تیرا شکر ہے، یہ نوک نہیں ہے، عمل کے ساتھ۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی بار کے قریب ہوں گے اتنا شکر بڑھتا جاتا ہے، جتنا دور ہوں گے ناشکری بڑھتی جائے گی۔ اور آج ہم سب کے گھروں میں، خاص کر ان دم میں، ناشکری بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز اگر آپ کے پاس ہے تو کسی اور کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں اتنا دکھلاوا ہے، اگر کسی نے اپنی بیٹی کو آئی فون 7 لے کے دیا ہے تو وہ کہتی ہے میں 8 لے کے دوں گی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بچے بھی ذرا انہوں نے بھی ڈیمانڈ کرنی ہے، تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اتنی کچھ ہے، اگر ایک چیز کی کمی ہے تو اس پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری نعمتیں وبال بھی بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر کرنے والے بندوں میں شامل کرے، اور شکر کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو شکر کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آج کسی درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔